نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی بادشاہی ہے۔ اسی لیے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسے مانعہ اور منجیہ کہا گیا ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی، بچانے والی۔ اسی لیے اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اسے نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی مضامین ارض و سما پر حقیقی بادشاہ صرف اللہ کو ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنا اور منع و عطا کا نظام ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے۔ اس سورت کی مختلف آیات میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل پھر اس کے علاوہ قائم کیے گئے ہیں۔ آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی قندیلیں، زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ تیسرا اہم مضمون قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام ذکر کیا اس سورہ مبارکہ میں، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب اس عذاب کو وہ قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا، یہی ہے جسے تم